شرجیل اور مفتاح میرے بھائی ہیں دونوں. بات یہ ہے کہ جو یہ بغلیں بجا رہے ہیں مفتاح سے یہ پوچھیں کہ 174 ووٹ جو فوزیہ ارشد کو ملے وہی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں. اگر وہ عمران خان سے ناراض ہیں، پی ٹی آئی سے ناراض ہیں یا عمران خان کی پالیسی سے وہ خوش نہیں ہیں تو وہ بھی تو عمران خان کی کینڈیڈیٹ ہے نا، اس کو ووٹ کیوں ڈالے گے؟ اور ان کی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 161 ووٹ لے کے کیوں ہاری؟ اگر پی ایم ایل این کی تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینا نا، وہ پروانہ تھا، پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. جہنم میں جانے کا پروانہ تھا کہ وہ جو جس کو وہ ٹکٹ ملے گا وہ جہنم میں ہی ہو جائے گا. تو وہ اگر یہ پیمانہ تھا تو وہ 161 والا تو ان کا کینڈیڈیٹ تھی نا، اس کو بھی ووٹ ڈالنا چاہیے تھا. آپ کی بات سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ ایماندارانہ الیکشن ہوا ہے. جو لوگ حفیظ شیخ کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے نہیں ووٹ کیا، ووٹ کر دیا اس کو خاتون کو. یہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ہے. دیکھیں کہ آپ نے وہ آوازیں جمہوریت کے اندر ہے. ملک صاحب سن لیں، جمہوریت کے اندر جو آپ کی آواز تحفظات ہیں، ان کی جماعت میں کوئی چونچراں کر کے دکھائے، کوئی پیپلز پارٹی میں چونچراں کرے، وہاں پہ آمرانہ رویے ہیں، آمرانہ سوچ ہے. یہاں پہ پارٹی کے اندر یو ہیو ٹو کنونس یور پارٹی بیفور کنونسنگ ادرس. وہ جہاں حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے تحفظات لوگوں نے اوپنلی شیئر بھی کیے اور لوگوں نے اس پہ یقیناً آپ نے اپنے تحفظات ظاہر کیے تھے کہ حفیظ شیخ کو نہ لگایا جائے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے. 2002 سے حفیظ شیخ اس کیبنٹ میں میرے ممبر رہا ہے. آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا ان کا. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. مفتاح اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کے سامنے کیا چیلنجز ہیں. پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کو حفیظ شیخ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم فیٹف میں ہیں. ہم اس وقت جو ہے آئی ایم ایف کے اندر اور ہم ایسی صورتحال میں ہیں کہ جہاں کنٹینیوٹی آف پالیسیز چاہیے، جہاں کنسسٹنسی چاہیے، جہاں اکنامک فرنٹ پہ ایک آپ کو ایک ایسا لیجنڈ چاہیے جو پاکستان کی معیشت میں وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکے. اور حفیظ شیخ اس وقت جو ہے he is the only مسیحا جو ریمیڈی دے سکتا ہے. میں باہر نکلا تو لوگ مجھے پتھر ماریں گے ایسی باتیں سننے پہ.